لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ساری بہنوں کو السلام علیکم۔ حدیث نمبر 1062۔ حضرت ابو نضرہ اوفی کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے کہا نبوت کی جو مہر تھی وہ آپ کی پشت پر تھی، ایک گوشت کا ابھرا ہوا ٹکڑا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا تو آپ کو کچھ نشانیاں بھی دی تھیں، انہی میں سے ایک مہر نبوت تھی۔ مہر نبوت آپ کے یہ دو کندھوں کے درمیان تھی اور بائیں طرف کے نسبتاً قریب تھی۔ یہ آپ کی پشت پر ایک ابھرا ہوا ٹکڑا تھا اتنا سا، اور اس کا سائز جو تھا کبوتری کے انڈے کے برابر تھا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہمارے جسم کے اوپر بعض اوقات آپ نے دیکھے کچھ موقع وغیرہ ابھرے ہوتے ہیں، تو اسی طرح آپ سمجھ لیجئے آپ کے یہ جو پشت پر یہ ایک ابھرا ہوا گوشت تھا، گوشت کا ایک حصہ تھا، اور اس کو لوگ دیکھ بھی لیتے تھے، بچے اس کے ساتھ کھیل بھی لیتے تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ بعض اوقات بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کو ہاتھ لگا رہے ہوتے اور اس کے ساتھ کھیل بھی رہے ہوتے۔ عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے عالم تھے، انہوں نے یہ مہر نبوت دیکھی تھی، اور سلمان فارسی نے بھی اسی مہر نبوت کو دیکھ کر ایمان لائے تھے۔ تو یہ مہر نبوت جو تھی اس کا ذکر تورات میں موجود تھا، اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ عبداللہ بن سلام جو کہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہر نبوت دیکھی تھی، اور بھی آپ کی جو نشانیاں تورات میں لکھی ہوئی تھیں اس کے مطابق دیکھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے تھے، اور اس کے علاوہ آپ جو لوگوں کو جو نصیحتیں کرتے تھے، تو عبداللہ بن سلام پہلے دن ہی ایمان لے آئے تھے۔ سلمان فارسی کا تعلق حالانکہ ایران سے تھا، لیکن یہ بہت نیک آدمی تھے، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہر نبوت دیکھی تھی، اور اس کے بعد یہ حالانکہ غلام تھے لیکن یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مہر نبوت دیکھ کر ہی ایمان لائے تھے۔ حدیث نمبر 1063۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک آدمی تھا جس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا غور سے سنو، اگر میں مر گیا تو مجھے جلا کے کوئلہ بنا دینا، اور پھر اسے پیس کر آدھا خشکی میں اڑا دینا، آدھا ہوا میں اڑا دینا اور آدھا سمندر میں بہا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جو قبل قومیں تھیں ان میں سے کسی کا ذکر فرما رہے ہیں، اور ایک قصہ اپنی زبان مبارک سے ہمیں سنا رہے ہیں۔ تو آپ نے بتایا کہ ایک شخص تھا جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ شاید کفن چور تھا۔ اب اس شخص کی جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اگر میں مر گیا تو ایسا کرنا، میری لاش کو جلا دینا، اور میری جو راکھ ہوگی اس کو پیس دینا، باریک کر دینا، اور آدھی ہوا میں اڑا دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر آ گیا، اللہ نے مجھ پہ غلبہ پا لیا، تو وہ مجھے ایسا شدید عذاب دے گا جو جہانوں میں سے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ اس نے یہ کیوں کیا؟
اس کا خیال یہ تھا کہ شاید مجھے اگر پیس کے میری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے اور سمندر میں بہا دی جائے تو شاید میں اللہ کے قابو میں نہ آؤں گا، میں اللہ سے بھاگ جاؤں گا۔ تو کہنے لگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اپنا اللہ نے مجھے قابو کر لیا تو مجھے تو اللہ بڑا سخت عذاب دے، کیونکہ میں نے تو کبھی کوئی نیکی کی ہی نہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ کفن چور تھا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا ڈر دل میں تھا۔ تو جب یہ شخص مر گیا تو اس کے گھر والوں نے ایسے ہی کیا، اس کو جلا دیا، جلا کے اس کی راکھ کو آدھا سمندر میں بہا دیا اور آدھا ہوا پہ اڑا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خشکی کو حکم دیا، اس نے اس کے ذرات کو جمع کیا۔ سمندر کو حکم دیا، اس نے بھی اس کے اجزاء کو اکٹھا کر دیا، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی پوری شکل میں کھڑا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے، وہ سارے جو ذرات خشکی میں ہوا نے بکھیر دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام ذروں کو حکم دیا، اور جو سمندر میں بہا دیے گئے تھے اور سمندر نے انہیں پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سارے ذرات کو حکم دیا اور اس شخص کو انسان کی شکل میں اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اے آدم کے بیٹے، تجھے اس کام پر کس چیز نے اکسایا؟ اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے یہ سب کچھ تیرے ڈر سے کیا تھا، اور تو جانتا ہے، تجھے اللہ پتا ہے، تو میرے دل کا حال جانتا ہے، تجھے پتا ہے کہ میں نے کسی اور وجہ سے نہیں، صرف تیرے ڈر کی وجہ سے ایسے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے ڈرنے کی وجہ سے معاف کر دیا، حالانکہ اس کا کوئی نیک عمل نہیں تھا۔ ہاں، اللہ ایک پر ایمان لاتا تھا، توحید کا عقیدہ اس کا موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ کس وجہ سے؟ اللہ پہ اس کو یقین تھا، اللہ کو مانتا تھا۔ بھئی مانتا تھا تو تب اللہ سے ڈرتا تھا نا، اگر نہ مانتا ہوتا تو کیوں ڈرتا ہوتا؟ اللہ پہ ایمان تھا، عمل کوئی نہیں تھا، لیکن اپنے گناہوں کا اس کو احساس بھی تھا اور اللہ کا ڈر بھی دل میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو اس کے ڈرنے کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ڈر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ڈر نصیب فرمائے۔ حدیث نمبر 1071، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن تمام رشتے ختم ہو جائیں گے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نسبی رشتے ہیں وہ باقی رہ جائیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سسرالی رشتے ہیں وہ باقی رہ جائیں گے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر بن خطاب، مسور بن مخرمہ اور عبداللہ بن عمر سے روایت ہے۔ ان صحابہ نے یہ حدیث جو ہے یہ روایت کی ہے، یعنی عبداللہ بن عباس، عمر بن خطاب، مسور بن مخرمہ اور عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث جو ہے یہ روایت کی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قیامت والے دن تمام رشتے ختم ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان کے آپس میں کوئی رشتے نہیں رہیں گے، صرف کس کے رشتے باقی رہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے جو خاندانی رشتے ہیں، یعنی جو آپ کے جو رحم کے رشتے ہیں وہ باقی رہیں گے، اور آپ کے جو سسرالی رشتے ہیں وہ باقی رہیں گے۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب نے یہ بات سنی تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت فاطمہ کی بیٹی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی، ان کا نام ام کلثوم تھا، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی، ان سے انہوں نے نکاح کیا، حالانکہ یہ ان سے عمر میں بہت چھوٹی تھی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ ان کی بیٹی حضرت حفصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر نے جب یہ اس حقیقت کا انہیں احساس ہوا، انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کیا کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی سے، جو کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی، ان کا نام ام کلثوم تھا، ان سے 40,000 درہم ایک زیادہ مہر پر ان سے نکاح کیا، تاکہ میرا رشتہ اللہ کے رسول سے قیامت کے دن بھی برقرار رہے، تاکہ میرا رشتہ قیامت والے دن بھی اللہ کے رسول سے برقرار رہے۔ اصل بات ہے قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا کہ اس دن سب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ قیامت والے دن اللہ جو ہے سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور انسان جو ہے سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور انسان پسینوں میں بھیگے ہوں گے۔ جتنے جتنے گنا زیادہ ہوں گے اتنا پسینہ زیادہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پسینہ میلوں بہہ رہا ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، اور کسی کا پسینہ کمر تک، اور کسی کا پسینہ ناک تک ہوگا، یہاں تک۔ تو جتنے جتنے گناہ ہوں گے اس کے مطابق وہ پسینوں میں بھیگا ہوگا، اور پھر اس دن اللہ رب العزت بڑے ہی غصے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن فرمائیں گے، اللہ کے ایک ہاتھ میں جو ہوگا آسمان ہوگا، اللہ کے ایک ہاتھ میں زمین ہوگی، اور یہ ساری باتیں قرآن مجید میں ہیں۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس دن ہم آسمان کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے تم ایک کاغذوں کا رجسٹر انہیں اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لیتے ہو۔ زمین اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوگی، ایک ہاتھ میں زمین ہوگی، ایک ہاتھ میں آسمان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھوں میں یوں گھمائیں گے جیسے ہم کسی گیند کو اپنے ہاتھ میں گھماتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت اس دن کہیں گے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ بادشاہی کس کی؟ کسی کو جواب دینے کی جرأت نہیں ہوگی۔ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، جو چہرے اللہ کے سامنے جھکے ہوں گے، نگاہیں پست ہوں گی، آواز نہیں آئے گی، مدت گزر جائے گی، بعد میں جواب ملے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ اکیلے کی بادشاہی ہے جو کہ بڑا زبردست۔ اس دن انبیاء کو اپنا فکر پڑا ہوگا، لوگ انبیاء کے پاس سفارش کے لیے جائیں گے، حضرت آدم سے کہیں گے آپ لوگوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ پہلے نبی ہیں، ہماری سفارش کریں۔ حضرت آدم کہیں گے آج اللہ اتنے غصے میں ہیں جتنے غصے میں اللہ نہ کبھی تھے اور نہ کبھی ہوں گے، مجھے اپنے گناہ سے ڈر آتا ہے، میں نے جنت کا پھل کھا لیا تھا حالانکہ اللہ نے مجھے روکا تھا۔ تم نوح کے پاس چلے جاؤ، حضرت نوح کے پاس بھی جا کے لوگ اسی طرح ان سے منتیں کریں گے، حضرت نوح بھی جو ہیں وہ بھی انکار کر دیں گے، لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم بھی کہیں گے آج اللہ تعالیٰ کو جتنا غصہ ہے اتنا غصہ نہ کبھی پہلے تھا نہ کبھی بعد میں اللہ اتنے ناراض ہوں گے، تم موسیٰ کے پاس جاؤ، لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، ان کے بعد حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، کوئی سفارش کرنے کی حامی نہیں بنے گا، یہاں تک لوگ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ ان کی سفارش کریں گے، اور سفارش بھی کس طرح کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اس وقت وہ تعریفیں سکھائیں گے جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک، بعض روایات کے مطابق 3 دن رات تک اللہ کے حضور سجدے میں پڑے رہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے محمد اپنا سر اٹھاؤ، مانگو تمہیں دیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ لیکن یہ اتنے سجدوں کے بعد اور اتنی دعاؤں اور عاجزیوں اور گڑ گڑانے کے بعد ہوگا، تو اس دن لوگوں کے آپس میں کوئی رشتے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناکی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن ہمارا حساب کتاب آسان لے۔ رب اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ
اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 1079۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جب وہ رات تھی جس رات مجھے معراج کرائی گئی اور میں صبح کے وقت مکہ میں پہنچ گیا اور میں اپنے معاملے میں گھبرا رہا تھا اور میں جان رہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ میرا مذاق اڑائیں گے، لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس رات اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت اس وقت پریشان ہو رہے تھے کہ جب میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں آج رات بیت المقدس بھی گیا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمانوں کی سیر کرائی ہے، مجھے جنت اور دوزخ دکھایا ہے اور میں واپس بھی آ گیا ہوں، تو لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، وہ کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس دور میں مکہ سے بیت المقدس کا سفر 2 مہینے میں طے ہوتا تھا، 1 مہینہ جانے میں اور 1 مہینہ آنے میں۔ ویسے بھی مکہ سے بیت المقدس کا جو سفر ہے وہ 1100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ معراج میں آپ پہلے بیت المقدس گئے، وہاں پہ آپ نے انبیاء کی جماعت کو امامت کرائی اور وہاں سے پھر براق پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کے لیے بلا لیا۔ تو آپ کو یہ فکر تھا کہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم زدہ ہو کر اکیلے بیٹھ گئے۔ اللہ کا دشمن ابو جہل آپ کے پاس سے گزرا، وہ آیا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا اور مذاق کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا کچھ ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا آج رات مجھے لے جایا گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہاں تک؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس تک۔ اس نے کہا پھر صبح کو تم ہمارے پاس بھی پہنچ گئے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو جہل نے سوچا ابھی میں اس کو نہیں جھٹلاتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں لوگوں کو بلاؤں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کرنے سے انکار کر دے۔ لہٰذا ابو جہل نے کہا اگر میں تیری قوم کو بلاؤں تو ان کے سامنے بھی یہی بات کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا بنو کعب بن لوئی ادھر آ جاؤ۔ ساری کی ساری مجلس اس کی طرف ٹوٹ پڑی، وہ سب کے سب آ گئے اور ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا اے محمد، جو بات تم نے مجھے بیان کی تھی ذرا ان کے سامنے بھی بیان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھے اسراء کرایا گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہاں تک؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس تک۔ انہوں نے کہا پھر تم صبح کو یہاں بھی پہنچ گئے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر کوئی شخص تو تالیاں بجانے لگ گیا اور کوئی اس جھوٹ پر متعجب ہو کر اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ان میں سے بعض لوگوں نے اس علاقے کا سفر بھی کیا ہوا تھا اور مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کی علامتیں بیان کرنی شروع کر دیں، لیکن بعض نشانیوں کے بارے میں مجھے شبہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصی میرے سامنے رکھ دی گئی اور اسے عقیل کے گھر سے بھی وہ قریب رکھ دی گئی۔ میں اسے دیکھ کر نشانیاں بیان کر رہا تھا، تو اس کے باوجود مجھے کچھ نشانیاں یاد نہ رہیں۔ لوگوں نے کہا جہاں تک نشانیوں کا معاملہ ہے تو وہ تو اللہ کی قسم تم نے صحیح بیان کر دی ہیں۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی ہے تو لوگوں نے آپ کو جھٹلا دیا۔ اب معراج کب ہوئی تھی؟ معراج کے بارے میں احادیث میں یہ متعین نہیں ہے۔ کچھ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے 2 سال قبل معراج کرائی گئی تھی اور کچھ روایات کے مطابق 1 سال قبل معراج ہوئی تھی۔ بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو سال ہے اور دن متعین نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو معراج کرائی ہے
تو سب سے پہلے آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی جماعت کو امامت کرائی، اور پھر وہاں سے براق کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی۔ آسمان پہ آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، دوزخ بھی دکھائی گئی، جنت کی نعمتیں بھی دکھائی گئیں اور دوزخ کے عذاب بھی دکھائے گئے۔ وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کا تحفہ دیا۔ 5 نمازیں معراج میں ہی فرض کی گئی تھیں، اور پھر وہاں سے آپ واپس آ گئے، راتوں رات بس واپس آ گئے۔ اب جب نے یہ باتیں آپ نے کی تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، جیسے کہ آپ نے اس میں تفصیل پڑھی، لوگوں نے آپ سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ اچھا بیت المقدس کی فلاں نشانی بتاؤ اور بیت المقدس کی فلاں نشانی بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد یوں کی کہ بیت المقدس بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیت المقدس کو دیکھ کر لوگوں کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے۔ آپ نے ان کو یہ نشانی بھی بتائی کہ راستے میں تمہارا ایک قافلہ تھا، اور وہ قافلہ جو ہے وہ 1 یا 2 دنوں تک واپس آ جائے گا، میں نے اس کو بھی دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ اسی موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کی تصدیق کی۔ لوگوں نے جا کے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آج تم نے دیکھا تمہارا ساتھی کیا کہتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ وہ کیا کہتا ہے؟ ارے بھی وہ یہ کہتا ہے کہ وہ آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہے اور وہ بیت المقدس کی سیر کر کے آیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر کا کہنا یہ تھا وہ ہمیں روزانہ آسمانوں کی خبریں سناتے ہیں، جو وہی ہے وہ آسمانوں ہی کی خبریں تو ہیں، تو ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ ہمیں روزانہ آسمانوں کی خبریں سناتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ بات کہی ہے تو یہ بات بھی درست ہی ہے۔ تو اس موقع پر حضرت ابو بکر کو صدیق کا خطاب ملا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بات سننے سے پہلے ہی اس واقعے کی تصدیق کر دی تھی۔ حدیث نمبر 1083، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا اندازہ ہو جائے تو تم توکل کر لو اور کوئی عمل نہ کرو، اور اگر تمہیں اس کے غضب کا اندازہ ہو جائے تو تم یہ سمجھو گے کہ شاید تمہیں کوئی عمل نفع نہیں دے گا۔ اصل بات ہے اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دو میں بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ تو لہٰذا ہمارا ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہونا چاہیے۔ صرف اللہ کی رحمت کی امید نہ رکھیں، یاد رکھیے اللہ نے جنت کے ساتھ دوزخ بھی بنائی ہے، اور دوزخ کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر ہر جگہ کیا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ بہت مہربان ہے، لیکن اللہ کے غضب سے بھی ہمیں ڈرتے رہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے ناراض ہو جائے اور ہمیں اپنی دوزخ میں ڈال دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا حال میرا خیال ہے آپ جانتے ہیں۔ حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ شیطان بھی آپ سے ڈرتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر کسی راستے پہ جا رہے ہوتے تھے تو شیطان بھی ادھر جا رہا ہوتا تھا، تو شیطان حضرت عمر کو دیکھ کے اپنا راستہ بدل دیتا تھا۔ تو ان حضرت عمر کا حال یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے آواز آئے کہ صرف ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کرنا ہے تو مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا، اور اگر آسمان سے یہ آواز آئے کہ صرف ایک آدمی دوزخ میں جائے گا اور باقی ساری مخلوق بخشی جائے گی تو مجھے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں وہ بھی میں ہی نہ ہوں۔ تو یہ ہے ایمان۔ جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا اللہ سے ڈر زیادہ آتا ہے، اور جتنا انسان اللہ سے دور ہوتا ہے اتنا اللہ سے ڈر نہیں آتا۔ دیکھیے یہ جو قاتل اور چور اور ڈاکو ہوتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے تو قتل اور چوری اور ڈاکے مارتے ہیں، ورنہ اگر سے اللہ سے یہ ڈرتے ہوتے تو یہ کیوں گناہ کرتے؟ تو اصل بات جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی بھی امید رکھیے
اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈریے۔ اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اگر وہ ناراض ہو جائے تو پھر اس کے غضب کی بھی کوئی حد نہیں، پھر اس کے غضب کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ خوف اور امید دونوں کے درمیان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بڑا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد بڑی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد بھی بہت پسند ہے۔ آپ کو پتہ ہے انسان ایک دفعہ کہتا ہے الحمدللہ تو اس کا نیکی کا تول بھر جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ ایسا کلمہ ہے جو کہ نیکی کے تول کو بھر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد بھی بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو توبہ بھی بڑی پسند ہے، اور وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہو، اللہ سے ہر وقت توبہ کرتے رہو، اللہ سے ہر وقت معافی مانگتے رہو، اللہ کی دوزخ سے ڈرتے رہو، اللہ کی رحمت کی امید رکھو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ معاملے آسان فرما دیں گے۔ حدیث نمبر 1088 عمران بن حسین سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے بازو میں پیتل کا ایک کڑا تھا، اور انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کمزوری کی وجہ سے میں نے پہنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اگر اس کڑے کو پہنے ہوئے تجھے موت آ گئی تو تجھے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں کتنے لوگوں نے یہ کڑے پہنے ہوتے ہیں، کسی نے پاؤں میں چاندی کا کڑا پہنا ہوتا ہے، کسی نے بازو میں پہنا ہوتا ہے، کسی نے یہاں پہ کونی سے اوپر اور کندھے سے نیچے پہنا ہوتا ہے، اور کسی نے اپنے بازو میں امام زامن باندھا ہوتا ہے، اور کسی نے گلے میں کالے رنگ کے دھاگے باندھے ہوتے ہیں۔ تو عمران بن حسین نے کہا کہ اگر تو اس کڑے کو پہننے ہوئے تجھے موت آ گئی تو تجھے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے برا شگون لیا یا اس کے لیے برا شگون لیا گیا، یا جس نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت کی گئی، یا جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہاں پہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ جس نے بدشگونی لی یا اس کے لیے بدشگونی لی گئی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اصل بات ہے بدشگونی شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بڑے سادے الفاظ میں سمجھاتی ہوں۔ آپ نے کوئی کام کرنا تھا، اب آپ کام کرنے کے لیے نکلے، راستے میں بلی، کالی بلی راستہ کٹ گئی، یا کبے بولنے لگ پڑے، آپ نے بدشگونی لے لی، لو جی اب تو کالی بلی میرا راستہ کاٹ گئی ہے، میرا کام صحیح نہیں ہوگا، اور آپ واپس آ گئے۔ اب آپ نے کالی بلی کو اپنے تمام چیزوں کا مالک سمجھ لیا نا، اللہ کی بجائے، حالانکہ تمام کاموں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ لیکن جب آپ نے بدشگونی لی، خواہ آپ نے درخت پہ بیٹھے ہوئے کبوں سے جو بول رہے تھے ان سے بدشگونی لی، یا آپ نے کالی بلی سے جو آپ کا راستہ کاٹ گئی تھی اس سے بدشگونی لی، تو آپ نے یہ یقین کر لیا کہ یہ کالی بلی جو ہے یہ آپ کے معاملات کا اختیار رکھتی ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا بدشگونی شرک۔ تو جس نے بدشگونی لی یا اس کے لیے بدشگونی لی گئی، یا جس نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت کی گئی۔ اب کہانت کیا ہوتی تھی؟ غیب کی خبریں بتانا، غیب کی خبریں بتانا۔ جیسے آج کل بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں، میری شادی کب ہوگی، مجھے باہر میں نے جانا ہے، کیا مجھے باہر نوکری ملے گی؟ یا لوگ اخباروں میں سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سوال کو جواب دینے والے ذائچے بنا کے انہیں جواب دے رہے ہوتے ہیں، تمہاری 2 سالوں میں شادی ہو جائے گی۔ یہ آپ نے سوالات پڑھے ہیں نا، اور ان کے جوابات بھی آپ نے پڑھے ہوں گے، 2 سال میں آپ کی شادی ہو جائے گی۔ کسی نے سوال یہ کیا ہوتا ہے کیا مجھے بیرون ملک ملازمت مل جائے گی؟ اور خیر سے جواب دینے والے فرما رہے ہوتے ہیں آپ کی لکیروں میں اس قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے، یا آپ باہر نہیں جا سکتے۔ تو یہ غیب کی خبریں کون دے رہا ہے؟ یہ لوگ، حالانکہ عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو،
اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو ہم نے غیب کی معلومات لینے کے لیے ان لوگوں پر ہم ایمان لے آئے۔ کیا خیال ہے ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ لیکن مصیبت یہ ہے یہ سارے کام علل اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، اور جس شخص نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ جادو کرنا کفر ہے، جادو کرانا بھی کفر ہے، جادو سیکھنا، جادو سکھانا یہ بھی کفر ہے، جادو کے توڑ کے لیے جادو کرانا یہ بھی کفر ہے۔ جادو کے توڑ کے لیے جادو نہیں کرتے، بلکہ جادو کا توڑ جو ہوتا ہے وہ روحانی علم سے ہوتا ہے، وہ کالے علم سے نہیں ہوتا۔ جادو کالا علم ہوتا ہے، جادو کا کالے علم کا توڑ روحانی علم سے ہوتا ہے۔ روحانی علم کون سا ہے؟ نورانی علم، قرآن کا علم، قرآن کی آیات۔ تو لہٰذا جس شخص نے یہ 3 کام کیے، کون سے 3 کام؟ بدشگونی کی، یا جس نے غیب کی خبریں دی، یا جس کے لیے غیب کی خبریں دی گئیں۔ ظاہر ہے ایک شخص اس سے پوچھتا ہے، پوچھنے والا بھی بتانے والا بھی، اور جس نے جادو کیا اور جس کے لیے جادو کیا گیا وہ تمام لوگ ہم میں سے نہیں ہیں۔ کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول کی امت میں سے نہیں ہیں، اور جو آپ کی امت میں سے نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ معاملے عقیدے کے ہیں، ان معاملوں میں بہت محتاط رہیے، ان معاملوں میں بہت محتاط رہیے۔ تو لہٰذا یہ جو بعض اوقات کڑے پہنے ہوتے ہیں، جی فلاں بابے کا دم شدہ ہے، یہ جی فلاں پیر نے اس کے اوپر پھونکا ہوا ہے، یہ جی فلاں میں نے فلاں جگہ سے فلاں آستانے سے میں نے یہ کالا دھاگا دم کرایا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں جو شخص یہ پہنے ہوئے مر گیا اللہ اسے اسی کے سپرد کر دیں گے، اللہ اسے اسی کے سپرد کر دیں گے۔ اور خاص طور پہ جو امام زامن باندھنا ہے سیدھا سیدھا شرک ہے۔ امام زامن سے کیا مراد ہے؟ میں جس امام زامن کے نام کا یہ کڑا پہن رہی ہوں یا دھاگا پہن رہی ہوں وہ امام میری حفاظت کا ضامن ہے۔ حد ہو گئی، ہماری حفاظت کا ضامن کون ہے؟ اللہ۔ سارے معاملے تو اس کے سپرد ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں یہ سارے کام ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ اپنا عقیدہ درست کیجیے، ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ جس کو اللہ خیر پہنچانا چاہے ساری دنیا مل جائے اس کو نقصان نہیں دے سکتی، اور جس کو اللہ تعالیٰ خیر نہ پہنچانا چاہے ساری دنیا مل جائے اسے خیر نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ حدیث نمبر 1092 جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، تو مہاجرین میں سے کسی آدمی نے ایک انصاری کو مارا۔ انصاری نے انصاریوں کو پکارا اور کہا اے انصار، مقابلے میں مہاجر نے مہاجروں کو پکارا اے مہاجروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جاہلیت کی پکاریں کیسی ہیں؟ اصل بات یہ ہے غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر ایک کنویں پر مہاجرین اور انصار کا جھگڑا ہو گیا۔ اس کنویں پہ پانی لینے کا معاملہ تھا، تو ایک مہاجر اور ایک انصاری کا جھگڑا ہو گیا، اور یہ جھگڑا اتنا بڑا کہ مہاجر نے مہاجروں کو اپنی مدد کے لیے پکارا اور انصار نے انصاریوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس معاملے کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا یہ کیسے جاہلیت کی آوازیں دی جا رہی ہیں، یہ کیوں جھگڑا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ایک مہاجر نے ایک انصاری کو چھیڑا جس کی وجہ سے یہ آوازیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چیزوں کو چھوڑ دو، یہ گندی ہیں۔ جابر کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو انصار کی تعداد زیادہ تھی، بعد میں مہاجرین کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار اور مہاجرین کی اس لڑائی کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے اور میدان جنگ گرم ہونا چاہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ یہ غلط باتیں ہیں، یہ جاہلیت کی باتیں تم کر رہے ہو، تمہیں آپس میں نہیں جھگڑنا چاہیے۔ خیر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کر دیا اور ٹھنڈا کر کے آپ نے معاملے کو ختم کروا دیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب ایسا معاملہ ہو جائے تو بعد میں بھی تبصرے تو ہوتے ہی رہتے ہیں کہ آج کیا، لوگ پوچھتے ہیں جی آج کیا ہوا تھا، فلاں نے کیا کہا تھا، اس طرح کے معاملے تو ہوتے رہتے ہیں۔ اب اصل بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی ہے تو مدینے میں انصار کی تعداد زیادہ تھی، بعد میں جب مہاجر ہجرت کرتے رہے تو مہاجرین کی تعداد بھی کافی زیادہ ہو گئی۔ تو میں جیسے کہ آپ کو بتا رہی ہوں، جب یہ جھگڑا ٹھنڈا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حکمت سے کام لیا کہ آپ نے اس کو اپنے قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا تاکہ نہ صحابہ بیٹھیں اور نہ ہی اس پہ زیادہ تبصرے ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ تبصرے ہوتے رہے۔ اب کیا ہوا کہ عبداللہ بن ابیش نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کیا یہ لوگ اس حد تک پہنچ گئے ہیں، جب ہم مدینہ جائیں گے تو ہم عزت والے ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ اب عبداللہ بن ابیش جو تھا یہ مدینے کا سردار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اس کو اوس اور خزرج دونوں قبیلوں نے اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا، لیکن ابھی اس کی رسم تاج پوشی نہ ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دعوت دے کر مدینہ میں بلوایا تھا، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو فطری طور پر آپ مدینہ کے حکمران بن گئے۔ تو عبداللہ بن ابیش کو آپ سے یہ حسد تھا کہ ان کی وجہ سے عبداللہ بن ابیش کی رسم تاج پوشی نہ ہو سکی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بن گئے۔ اب اس شخص نے کیا کیا، اپنے اس حسد کی وجہ سے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن بدر کے میدان میں جب مسلمانوں کو بڑی واضح فتح اللہ نے عطا فرمائی تو اس نے سوچا کہ میں سیاست کے میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب دھوکے کے میدان کو اس نے منتخب کر لیا۔ بدر کے اگلے دن ہی، غزوہ بدر کے اگلے دن ہی اللہ کے رسول کے پاس پہنچا اور اسلام قبول کر لیا۔ دل میں وہی بغض تھا، وہی حسد تھا، لیکن زبان سے مسلمان تھا۔ اب غزوہ بنی مستلق میں عبداللہ بن ابیش بھی موجود تھا۔ اب اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اس کے جو دل کا غضب تھا وہ زبان سے زہر کی صورت میں نکلا۔ اس نے کہا اچھا ان جو مہاجرین کی یہ جرت، ان تمہارا تو حال وہ ہے کہ تم اپنے کتے کو کھانا کھلاؤ تاکہ کتا کل کو تم پر ہی بھونکنے لگ جائے۔ اس کی مراد یہ تھی کہ ہم نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور آج یہ مہاجرین ہمارے اوپر بھی ہمارے ساتھ ہی دسترازی کرنے لگ گئے۔ اور ساتھ ہی اس نے ایک بڑا غلیظ جملہ منہ سے نکالا، کہنے لگا آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آئندہ جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ہمارا عزت والا ان ذلیلوں کو باہر نکال دے گا۔ عزت والا بن گیا خود اور ذلیل کس کو بنا دیا؟ مسلمانوں کو، اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب جب اس نے یہ غلیظ جملہ منہ سے نکالا، زید بن ارقم ایک صحابی تھے، انہوں نے یہ رپورٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی کہ یا رسول اللہ، عبداللہ بن ابیش نے آپ کے بارے میں یہ بکواس کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا لیا اور اس سے پوچھا، کہنے لگا کہ میں نے یہ بات ہرگز نہیں کی، قسم کھا گیا، ایک نہیں بے شمار قسمیں، اور بالکل مکر گیا۔ عین اس وقت سورہ منافقون نازل ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ان غلط الفاظ کو دہرا دیا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلَّ، کہ اب جب ہم مدینہ جائیں گے ہمارا سب سے زیادہ عزت والا ہمارے سب سے زیادہ ذلیل کو باہر نکال دے گا۔ سب سے عزت والے سے مراد اس کی اپنی ذات تھی، اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ذلیل سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ تو اس نے یہ بکواس جو کی تھی، قرآن مجید نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اب اس کی بڑی بے عزتی ہوئی ساروں کے سامنے، کیونکہ سب کے سامنے اس کا جھوٹ نمایاں ہو کر سامنے آ گیا۔ اس موقع پہ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کا سر قلم کر دوں۔
آپ نے فرمایا رہنے دو، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کر دیتا ہے۔ اصل بات ہے زبان سے تو یہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کے ساتھ حضرت عمر کو اجازت نہ دی کہ کہیں لوگوں کے اندر اسلام کا برا تصور نہ پھیل جائے۔ اب یہ معاملہ تو رہا حضرت عمر تک، اس کے بیٹے تک جب یہ بات پہنچی، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ عربوں میں یہ بات عام ہے کہ اپنے پوتے کا تو ضرور ہی نام دادے پر رکھتے ہیں، اور کئی دفعہ باپ کا نام بیٹے کا نام دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے۔ پوتے اور دادے کا نام تو اکثر ایک ہوتا ہے، اور باپ اور بیٹے کا نام بھی کئی دفعہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہی تھا۔ عبداللہ مخلص مسلمان تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر کسی اور نے میرے باپ کو قتل کیا تو مجھے بڑا دکھ لگے گا، آپ مجھے حکم دیجئے، میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے منع فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اب عبداللہ بن ابی کی یہی سازشیں جو تھیں اور یہی غصے جو تھے وہ اس طرح نکلے کہ اسی سفر پہ واپسی پر عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ پہ بہتان لگا دیا۔ یہ غزوہ بنی مستلق ہی میں دونوں واقعات ہوئے ہیں، اور یہ جو اس کا جھوٹ پکڑا گیا تھا اور ساروں کے سامنے اس کی ذلت ہوئی تھی، اسی کا ری ایکشن یہ تھا کہ اس نے مدینے جا کے حضرت عائشہ پر بہتان لگا دیا کہ اللہ کے رسول کی بیوی اس حال میں مدینہ آئی ہے کہ اس نے رات کسی اور کے ساتھ گزاری ہے اور وہ بچ کر نہیں آئی ہے۔ یہ تھے اس کے گندے الفاظ، اور ان الفاظ کی میں نے بتایا کہ ایک ہی سفر میں یہ دونوں جو کرتوتیں تھیں یہ عبداللہ بن ابی کی تھیں۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، عبداللہ بن ابی نے مرتے دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی سازشیں نہ چھوڑی۔ غزوہ تبوک میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا، اور اس نے یہ سازش کی کہ اللہ کے رسول جب فلاں پہاڑ کی چوٹی کے پاس سے گزریں گے تو ہم انہیں دکا دے دیں گے، نعوذ باللہ، اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے عین وقت پر آپ کو وحی کے ذریعے خبردار کر دیا، آپ نے وہ راستہ بدل دیا، اور اس کے علاوہ آپ نے اس حملے کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کر دیا، اور آپ باحفاظت مدینہ پہنچ گئے۔ غزوہ تبوک کے 2 مہینے کے بعد عبداللہ بن ابی مر گیا، اور اس کے مرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا کرتا بھیجا کہ اس میں یہ اسے پہناؤ اور یہ اسے پہنا کے دفن کر دو، اور آپ نے یہ کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر اس نے میرے چچا عباس کو اپنا کرتا دیا تھا، تو میں اس کے اس احسان کا بدلہ دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر نے آپ سے کہا، آپ کا دامن پکڑ لیا اور آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے لیے استغفار کرنے سے منع کیا ہے۔ اصل میں اس وقت یہ آیت اتر چکی تھی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم۔ آپ ان منافقین کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو حضرت عمر نے اسی آیت کا حوالہ دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر استغفار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے منع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے کہا ہے کہ میں 70 دفعہ بھی اگر بخشش مانگوں تو اللہ معاف نہیں کرے گا، تو میں اس کے لیے 70 دفعہ سے زیادہ بخشش مانگوں گا، شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ میں اس کے لیے 70 دفعہ سے زیادہ بخشش مانگوں گا۔ اور اللہ کے رسول پھر گئے، آپ نے جا کے اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہو گئیں کہ اب آج کے بعد اے نبی آپ نے منافقوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی، آپ نے ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی۔ لیکن اللہ کے رسول اپنے دشمن کے ساتھ، جس نے 2 مہینے پہلے آپ کے قتل کا
کی سازش کی تھی، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ میں نے یہ وضاحت کے ساتھ آپ کو اس لیے بتایا ہے، آج ہمارے رویے کیا ہے، ہم کس نبی کے امتی ہیں، ذرا سوچے تو صحیح۔ ساری عمر اس نے خباثت کی، اور آخری وقت میں بھی اپنی موت سے 2 مہینے پہلے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا، اللہ نے وحی کے ذریعے خبر دے دی، اللہ نے بچا لیا، باقی اس نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے منع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان منافقوں کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا ہے، تو آپ نے کہا نہیں، بات یہ ہے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں اگر 70 دفعہ بھی بخشش مانگوں تو اللہ معاف نہیں کرے گا، میں اس کے لیے 70 دفعہ سے زیادہ بخشش مانگوں گا، کیونکہ 70 دفعہ بخشش مانگنے سے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، میں 70 دفعہ سے زیادہ بخشش مانگوں گا۔ اور پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اپنا کرتا اس کو پہنایا، اس کی نماز جنازہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے بعد میں قرآن میں آیات نازل کر دی، یہ آیات سورہ توبہ میں آج بھی موجود ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کے رسول کی سیرت کیا تھی، آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے تھے، اور آج ہم ان کی امت ہو کر کسی کو ایک لفظ معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہاں جی، کون تیار ہوگا؟ بولو، کون تیار ہوگا معاف کرنے کو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، اللہ ہمارے دل کشادہ کر دے، اللہ ہمارے دل کھول دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اصل چیز یہ ہے۔ حدیث نمبر 1096 ابو رزین اور حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، وہ پاکیزہ چیزیں ہی استعمال میں لاتی ہے اور پاکیزہ پھل دیتی ہے۔ شہد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، جس کو ہم بطور خوراک بھی استعمال کرتے ہیں اور بطور دعا بھی، جس کو ہم بطور خوراک بھی استعمال کرتے ہیں، بطور دوا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کے اندر شفا رکھی ہے۔ اب شہد کی مکھی جو ہے، یہ شہد کو جب چوستی ہے تو یہ میلوں سفر کرتی ہے، ہزاروں لاکھوں پھولوں کا رس چوستی ہے اور ہمارے لیے شہد مہیا کرتی ہے۔ تو شہد جو ہے یہ ہمارے لیے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے۔ شہد کے چھتے میں شہد کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام فائدہ مند ہوتی ہیں۔ شہد کی مکھی جب شہد کو اکٹھا کر لیتی ہے تو اس کو شہد کے چھتے میں محفوظ کرتی ہے، اور محفوظ کرنے کے لیے اوپر موم لگا دیتی ہے۔ اب یہ جو موم ہوتا ہے یہ بھی بہت سی بیماریوں میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شہد کے چھتے میں سے ایک اور چیز نکلتی ہے جس کو رائل جیلی کہتے ہیں۔ یہ رائل جیلی جو ہے یہ بہت بڑا ٹانک ہوتا ہے، یہ بہت بڑا ٹانک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح دی ہے۔ شہد کی مکھی پاکیزہ پھلوں سے رس چوستی ہے اور ہمارے لیے بہترین خوراک اور بہترین دوا کا انتظام کرتی ہے۔ اسی طرح مومن جو ہے وہ بھی سراپا خیر ہوتا ہے، وہ بھی سراپا خیر ہوتا ہے، حلال کھاتا ہے اور اس سے پھر نیکیاں پھوٹتی ہیں، نیکیوں کے کام کرتا ہے اور دوسروں کو خیر پہنچاتا ہے۔ وہ اپنے لیے باعث خیر ہوتا ہے۔ اپنے لیے باعث خیر کیسے ہوتا ہے؟ اپنی ذات کے لیے خود نیکیاں کرتا ہے، اس کا دل پرسکون ہوتا ہے، خود باوقار ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے
باعث خیر ہوتا ہے، اپنے ہمسایوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، تمام مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کی مکھی کی طرح دی ہے۔ ویسے بھی مومن کے لیے آپ کا ارشاد ہے، خیر الناس من انفعہم للناس، لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ جو لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو شہد کی مکھی کی طرح آپ بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جائیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 1104، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی تو اسے اس کی پیروی کرنے والوں کے اجر جتنا اجر ملے گا، اور اس سے ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ بات کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ کسی شخص نے کسی دوسرے کو نیکی کی طرف بلایا، نماز کی دعوت دی، روزہ رکھنے کی دعوت دی، دورہ حدیث میں آنے کی دعوت دی۔ اب جو شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، اس نے روزہ رکھا، اس نے دورہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، اب اس نے نیکی کی، اس نیکی میں دعوت دینے والے کا اجر بھی اتنا ہی ہوگا جتنا اجر عمل کرنے والے کا ہے، اور اس اجر سے عمل کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں۔ فرض کیا کسی نے دورہ حدیث اٹینڈ کیا، اس نے گھر جا کے اپنے گھر والوں سے نیکی کی، اس نے اپنے ہمسایوں سے نیکی کی، اس نے اپنے والدین سے نیکی کی۔ اب اس کا اجر اس کو مل رہا تھا 100 نیکیوں کا مل رہا تھا یا 700 نیکیوں کا مل رہا تھا، یہی اجر دعوت دینے والے کو ملے گا۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ دعوت دینے والے کے اجر کے ساتھ عمل کرنے والے کے اجر میں کمی آ جائے۔ اصل میں ہم انسان ہیں، ہماری نگاہ بڑی چھوٹی ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اجر 700 گنا ہوا تو 700 گنا تو مل گیا عمل کرنے والے کو، تو 700 گنا ملا دعوت دینے والے کو، تو یہ تو 1400 ہو جائے گا۔ ہمارے پیمانے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے عمل کرنے والے کو جو اجر ملتا ہے، دعوت دینے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے، اور اس سے عمل کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور جس نے ضلالت و گمراہی کی طرف دعوت دی، اس کے پیچھے چلنے والوں کے گناہوں جتنا دعوت دینے والے کو بھی گناہ ملے گا، اور اس سے عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو بڑا واضح ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کسی نیکی کی سفارش کرے گا اس کو اس نیکی میں سے حصہ ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو برائی کی طرف دعوت دے گا، برائی کی سفارش کرے گا، اس کو اس گناہ کی ذمہ داری ملے گی، اس کو اس گناہ میں سے ایک حصہ ملے گا۔ تو لہٰذا اس بات کو سوچئے، ہماری زندگی جو ہے وہ کوئی تماشا نہیں ہے کہ اسے تماشے کی طرح گزار دیں۔ ہماری زندگی بڑی ذمہ دار زندگی ہے۔ مجھے تو بعض اوقات یوں لگتا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اس رسی کی طرح ہے جس پر شوق دباز چل رہا ہوتا ہے، اور ذرا وہ تھوڑا سا اپنا بیلنس خراب کرے تو زمین پہ گر جاتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو بڑے ہی محتاط انداز سے گزارنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم انہوں نے جو نیک عمل کیے ہم اسے بھی لکھ لیتے ہیں، اور جو ان کے اثرات ہیں ہم انہیں بھی لکھ لیتے ہیں۔ اب جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم نے اپنی اولادوں کے لیے، اپنے جو ہیں شاگردوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے جو اثرات چھوڑے ہیں
وہ ہمارے اثرات بھی ہمیں قبر میں پہنچتے رہتے ہیں۔ انسان کا نامہ اعمال تب تک بند نہیں ہوتا جب تک اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ اس بات کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں۔ ایک شخص ہے، بڑا نیک ہے، حافظ قرآن ہے، اس نے ایک مدرسے کا آغاز کیا، بچوں کو حفظ کرانا شروع کیا، لوگوں کے دین کی دعوت دینی شروع کی۔ اب وہ شخص تو اس دنیا سے چلا گیا۔ جب تک اس شخص کے اثرات جو ہیں معاشرے میں باقی رہیں گے، ہو سکتا ہے وہ مدرسہ جو ہے وہ اس کی وفات کے بعد بھی چلتا رہے۔ اب جب تک وہ مدرسہ چلتا ہے اور اس مدرسے سے لوگوں کو فیض ملتا ہے اور وہ لوگ عمل کرتے ہیں، تب تک ان لوگوں کے اعمال کا ایک حصہ اس کو قبر میں ملتا رہتا ہے۔ اس کا نامہ اعمال تب تک بند نہیں ہوگا جب تک اس کے اثرات ختم نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے یہ اثرات 10 نسلوں تک چلیں، ہو سکتا ہے یہ اثرات 2 صدیوں تک چلیں۔ جب تک یہ اثرات چل رہے ہیں تب تک اس کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا۔ اس کو قبر میں پیچھے سے صدقہ جاریہ کی طرح یہ نیک اعمال پہنچتے رہتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، کسی کو دین کی دعوت دینا، کسی کو نیکی کی بات بتا دینا، یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو اسی طرح کسی شخص نے برائی کی دعوت دی، اب جس شخص نے اس پر عمل کیا، جتنے لوگ عمل کرتے ہیں ان کے عمل میں سے 1 گناہ اس شخص کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ ایک بات میں آپ پر اور واضح کر دوں کہ دعوت جو ہوتی ہے صرف زبان سے نہیں ہوتی، عمل سے بھی ہوتی ہے۔ اب برائی کی دعوت انسان عام طور پہ عمل سے دے رہا ہوتا ہے، زبان سے نہیں دے رہا ہوتا۔ اس کے عمل کو دیکھ کر لوگ ویسا عمل کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے بڑا ماڈرن لباس پہنا جس سے اس کا آدھا سینہ ننگا ہو رہا ہے، آدھے بازو ننگے ہو رہے ہیں، اخبار میں بہت بڑے بڑے اشتہار شائع ہو رہے ہیں اور لوگ اس کو دیکھ کے ویسا لباس بنوا لیتے ہیں۔ اب جتنا اس شخص کو گناہ ہوگا وہ لباس پہننے کا، اتنا جو لوگ اس کو دیکھ کے وہ لباس پہن رہے ہیں انہیں گناہ ہوگا، اور ان کے گناہوں میں سے یہ آغاز کرنے والے کا یا جس کو دیکھ کے انہوں نے وہ گناہ کیا ہوگا، اس کے کھاتے میں سب کا گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا اور ان کا اپنا گناہ بھی کم نہیں ہوگا۔ تو بات یہ واضح ہوئی کہ دعوت صرف زبانی نہیں ہوتی بلکہ عملی ہوتی ہے، اور میں صحیح بات آپ کو بتاؤں، جو عملی دعوت ہوتی ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک اخبار میں کالم پڑھا تھا، کسی شخص نے کوئی شادی اٹینڈ کی اور وہ شادی بالکل سادی تھی، تو اس کالم نگار نے اس سادی شادی کا حال لکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر ہیڈنگ پتہ کیا دی ہوئی تھی کہ عمل کا 1 اونس زبان کے 1 ٹن سے باری ہوتا ہے۔ یعنی زبان سے آپ 1 ٹن دعوت دیتے رہیں، اس کی بجائے عمل 1 اونس کا کر لیں تو عمل کا 1 اونس الفاظ کے 1 ٹن سے زیادہ باری ہوتا ہے۔ تو جو عملی نمونہ ہوتا ہے نا، یہ بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ آپ نے اچھائی کے بارے میں عملی نمونہ پیش کر دیا، آپ نے برائی کے بارے میں عملی نمونہ پیش کر دیا، یہ سارا کچھ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ سوچ لیجئے، میں 1-2 مثالیں آپ کو پھر دیتی چلی جاتی ہوں۔ ایک باپ ہے، وہ صبح 10 بجے اٹھتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، حرام کھاتا ہے۔ اب اس کو دیکھ کے اس کے بچے جو ہیں یہی سبق سیکھ رہے ہیں، اس کے بچے بھی لیٹ اٹھیں گے اور اس کے بچے بھی جیسے باپ حرام کھا رہا ہے اس کے بچے بھی آپ کو پتہ ہے اسی رستے پہ چلیں گے۔ باپ نے زبان سے انہیں کچھ نہیں کہا، لیکن باپ نے ان کے سامنے جو عملی نمونہ پیش کیا ہے، اولاد جب وہ گناہ کرے گی تو اس گناہ میں باپ کا پورا حصہ ہوگا۔ باپ تو اکیلا کر رہا تھا، اس کے 6 بچے تھے، 6 بچوں کا گناہ کا اجتماعی 6 بچوں کا گناہ جو ہے اس کے حصے میں جائے گا۔ تو اس لیے یہ زندگی بڑی سوچ سمجھ کے گزاریں، سوچیں ہم اپنے بچوں کے لیے کیا نمونہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم اپنے
طالبات کے لیے کیا نمونہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں کے لیے کیا نمونہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ تمام اعمال ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جاتے رہیں گے جب تک کہ ہمارے اعمال کے اچھے یا برے اثرات باقی رہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما